Plus TV, safety for all. معزز علماء اکرام، ذمہ داران جمعیت، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اور آپ اللہ کے اس گھر میں اپنے دلوں کی اصلاح کرنے اور معاشرے میں پائی جانے والی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانے اور معاشرے کو پاک کرنے کے سلسلے میں سنجیدگی کے ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے اور یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمیں اس حال میں یہاں سے اٹھائے کہ ہمارے دل پاک و صاف ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاشرے کے لیے مفتاح للخیر بنائے، خیر کی چابی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بنائے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے تو اس اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل ہے کہ جس نے ہمیں پرفتن دور میں ہدایت نصیب کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ہدایت پر مرتے دم تک قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی میرے عنوان سے متعلق تقریباً مقدمہ سن چکے ہیں، فضیلت الشیخ جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے اس موضوع کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ موضوع بڑا طویل ہے، اتنا طویل ہے کہ اگر اس پر 2-4 دن کی کانفرنس بھی رکھ دی جائے تو شاید اس کا حق ادا نہ ہو پائے، چونکہ معاشرے کے اندر پائی جانے والی برائیوں کا احاطہ کرنا ہی ناممکن ہے۔ سب سے پہلی چیز تو ان برائیوں کا احاطہ کرنا، اس کو کاؤنٹ کرنا، چونکہ اس قدر برائیاں عام ہو چکی ہیں کہ آج کئی ایسے کام ہیں جس سے لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھ کر رہے ہیں بلکہ اچھا سمجھ کر رہے ہیں۔ ایسی بے شمار چیزیں ہیں، تفصیل انشاءاللہ آئے گی، لیکن ایک طویل موضوع ہے جو کم وقت میں آپ کے سامنے بیان کرنا سمندر کو پیالے میں جمع کر کے دینے کے مانند ہے۔ کوشش تو ہماری ہے کہ ہم اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں گے، اور اس کے بعد معاشرے میں پائی جانے والی ان برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ہمیں ان برائیوں کو جانتے ہوئے اس برائی کے اوپر نکیر کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا کرے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خیر امت کا لقب دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کیا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ جتنی امتیں آئی ہیں اب تک دنیا میں، ان تمام میں سب سے بہترین امت ہو۔ وہ بہتری لازم ہے ایک شرط کے ساتھ، ایک کنڈیشن کے ساتھ۔ وہ بہتری کب ہوگی، یہ امت بہتر کب ہوگی؟ جب اس فریضے کو ادا کرے گی، اس شرط کو پورا کرے گی جو اسی آیت میں آگے بیان کی گئی ہے۔ کیا کہا گیا؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو گے، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے رہو گے۔ یہ امت کا میزہ ہے، خوبی ہے، یہ خصوصیت ہے یہ کہ برائی سے روکے گی یہ امت۔ کہاں روکے گی؟ اپنے آپ میں بھی، اپنے طبقے میں بھی، اپنی قوم میں بھی، اور دیگر اقوام میں بھی جو برائیاں پائی جاتی ہے اس سے وہ روکے گی۔ اخرجت للناس کہا گیا، اخرجت للمسلمین نہیں کہا گیا، اخرجت للمؤمنین نہیں کہا گیا کہ صرف مومنوں کی اصلاح کرے۔ لیکن آج حالت الٹی ہے۔ حالت یہ ہے کہ لوگ مومنین، عام لوگوں کو چھوڑیے، مسلمانوں کو چھوڑیے، خاندان والوں کو چھوڑیے، اپنے گھر میں ہونے والی برائیوں پر نکیر نہیں کرتے ہیں۔ معاملہ اس قدر خطرناک ہو گیا ہے، برائیاں اس قدر پھیل چکی ہیں، بلکہ بعض برائیوں میں تو خود وہ لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر جو ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ برائی سے روکتے نہیں ہیں بلکہ خود اس برائی میں ملوث ہو جاتے ہیں، وہ خود بھی اس برائی میں ملوث ہو جاتے ہیں۔
ابھی ہم ٹرین میں آ رہے تھے، ہمارے ساتھی نے ایک ویڈیو بتایا، بارش، سفید داڑھی والے ایک بزرگ ہیں، میوزک گانا چل رہا ہے اور اس کی دھن پر وہ پوری ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جیسے شیخ محترم نے ایک بہت بڑی برائی یا بہت بڑی بیماری جو اس معاشرے کے اندر آج بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، وہ ہے شرک۔ وہ کیا ہے؟ شرک۔ شرک بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کیسے پھیل رہا ہے؟ اللہ اکبر! آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ بچوں کو میں ہر موضوع پر تفصیلی بحث نہیں کر سکوں گا، وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دے گا۔ میں ایک ایک مثال یا ایک ایک دلیل کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ابھی کل سے ہی ایک ویڈیو، چونکہ حالات حاضرہ کو اگر ہم جوڑ کر دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے اطراف و اکناف میں کیسی کیسی برائیاں کیا کیا جنم لے رہی ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ کیسے شامل ہو رہے ہیں؟ 2 چھوٹی بچیاں ہیں، ان سے کہا گیا بیٹا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھو، کھانے سے پہلے کی دعا پڑھو۔ اتنا لمبا بھجن پڑھتی جا رہی ہے، تقریباً 2 منٹ یا 1.5 منٹ کا بھجن ہے۔ مسلم بچیاں ہیں، اسکارف لگائی ہوئی ہیں، اسکولز میں پڑھنے جا رہی ہیں۔ کھانے کی دعا کتنی ہے؟ کتنی ہے کھانے کی دعا؟ ہاں بچوں، کھانے کی دعا کیا ہے بیٹا؟ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ ہاں، بسم اللہ توکل تو، ہاں، لا الہ الا اللہ۔ دن میں 3 مرتبہ، اس سے بھی زائد بھی لوگ کھا لیتے ہیں، ناشتے، ایکسٹرا، ٹائم پاس، سب کچھ چلتا ہے۔ دعا ہم کو یاد نہیں ہے بھائی، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ صرف بسم اللہ، صرف بسم اللہ، اس کے لیے ہم جھجک رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ کوئی افطار کی دعا پڑھ رہا ہے، کوئی سواری کی دعا پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے۔ کیسے ہوگا ہمارا؟ کھانے کی دعا صرف اتنی ہے۔ اب وہ بچیاں اتنا لمبا بھجن پڑھ کے سنا رہی ہیں، اس میں ایسے ایسے شرکیہ الفاظ، اللہ اکبر! کیوں؟ شرک پھیل رہا ہے۔ ہم ہمارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے ایسے اسکولوں میں، ایسے اداروں میں، ایسے کانوینٹس میں اور گورنمنٹ کے اسکولز میں یہ پالیسی زیادہ ہی اپنائی جا رہی ہے، جہاں پر ہمارے بچوں کو ان کے ذہنوں کے اندر شرک کو ٹھوس دیا جا رہا ہے، شرک کو غیر شعوری طور پر ٹھوسا جا رہا ہے۔ آپ نے چند دن پہلے کشمیر کا بھی شاید ایک ویڈیو دیکھا ہوگا، جس میں وہاں پورے مسلم طالبات، مسلم بچے، وہ جھومتے ہوئے، ناچتے ہوئے، سارے حرکتیں کرتے ہوئے، وہ پورا ان کا بھجن، زبان پہ ایک حرف بھی غلطی نہیں۔ ابھی دعا پوچھو تو ہم کو یاد نہیں۔ سورہ فاتحہ کتنوں کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، سورہ فاتحہ کس کو یاد ہے؟ اس میں بھی ڈاؤٹ ہے کیا؟ لا الہ الا انت سبحان۔ سورہ فاتحہ تو ہم لوگوں کو یاد رہتا، بھائی ہماری نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور لوگ نہیں پڑھتے ہیں، الگ بات ہے، ان کو شاید یاد نہ ہو، ہم کو تو یاد ہونا چاہیے نا۔ دیکھیے اس میں بھی ہم لوگ کنفیوز ہیں۔ سورہ فاتحہ، جس طرح ہمیں سورہ فاتحہ آدھی رات میں نیند میں اٹھا کر پوچھا جائے تو غلطی نہیں آتی، اس طرح ہمارے بچے غیر مسلموں کے تہواروں میں شریک ہو کر ان کی تعلیمات کو اپنے سینوں میں بسا کر رٹ رہے ہیں، وہی الفاظ دوہرا رہے ہیں۔ شرک پھیل رہا ہے، شرک عام ہوتا جا رہا ہے، اور شرکیہ تہوار پچھلے مقابلے میں آنے آتے بڑھتا ہی جا رہے ہیں، بڑھتے ہی جا رہے ہیں تہوار، اور اس کی بدعات، خرافات جو بھی ہے وہ ساری چیزیں، اور ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو نام نہاد مسلمان ہیں اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں، اس میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ کیا؟ قومی یکجہتی کے نام پر اور محب وطن کے نام پر، جہاں آپ کا دین روکتا ہے۔ آپ وطن کے لیے اپنی جان لگا رہے ہیں، آپ نے قربانیاں دی ہیں اس وطن کے لیے، لیکن شرک سے اسلام نے روکا ہے۔ وطن کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شرک کرتے چلے جائیں۔ آج کیا کچھ کروایا جا رہا ہے اور ہم سب کرتے جا رہے ہیں۔
اور یہ معاشرے کی بیماری ہے. ہم نے شروع سے یہی کہا ہے کہ معاشرے میں پائی جانے والی کسی ایک شخص، کوئی ایک مسلک، کوئی ایک جماعت، کوئی خاص علاقے کے لوگ نہیں، سارے ہی لوگ اس کے اندر برابر کے شریک، سارے ہی لوگ اس کے اندر ملوث ہیں. شرک. اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو بدعات کی باری ہے. یہ دونوں کام دین کے نام پر ہو رہے ہیں. بدعت، کل بدعت ضلالہ، ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں کس طرح کی بدعات آئے دن تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں. آج ایسے ایسے نئے نئے کام دین میں کیے جا رہے ہیں کہ نہ کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے تم کیسے مسلمان. میلاد النبی منائی گئی، آپ کے پاس بھی منائی گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن میلاد منا کر کیسی کیسی بے حرمتیاں، کیسی کیسی گستاخیاں انہوں نے کی ہے. اور پھر وہ سچے عاشق رسول نہ کرنے والے، آپ جانتے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں. تو یہ آج حالت بن چکی ہے. یہ معاشرے کی وبا ہے جو پورے معاشرے میں، پوری سوسائٹی میں آپ کو اجنبی بنا دیا ہے. جس نے، آپ اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ مسلمان کیسے مسلمان ہیں؟ آپ یہ نہیں کر رہے ہیں، آپ وہ نہیں کر رہے. یہ سوسائٹی کی بیماری ہے. یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ. لوگ کیا کہیں گے؟ ہاں، اچھائی کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے کا جملہ ذہن میں آتا ہے. برائیاں کرتے جاؤ، کسی کی کوئی پرواہ نہیں رہتی. جب آدمی برائی کرنا چاہتا ہے کسی سے نہیں ڈرتا ہے. میری مرضی، میں جو چاہے کروں، میں جیسے چاہے رہوں، میں جیسے چاہے کام کروں. اس وقت کسی کی پرواہ نہیں کرتا اور یہ نہیں سوچتا کہ لوگ کیا کہیں گے. نیک کام اگر کرنا چاہ رہا ہے، کبھی نماز کو نہیں گیا، غلطی سے نماز کے لیے آ گیا، ارے لوگ کہتے بھی ہیں، اس کو لوگ بھی ٹارچر کرتے ہیں، کبھی تو نماز کو نہیں آیا، آج کیسے بھی تو بھٹک کے آ گیا. کدھر آ گیا؟ غلطی سے آ گیا کیا؟ تارت کو جانا تھا تو آ گیا کیا؟ مختلف طریقے سے ہماری سوسائٹی کے لوگ ایک سدھرنے والے کو بگاڑ دیتے ہیں. ایک سدھرنے والے کو بگاڑ دیتے ہیں. یعنی تو پہلے جیسا تھا ویسا ہی اچھا ہے، تو اچھا کیوں بننا چاہتا ہے؟ اس کو اور دور ڈھکل دیتے ہیں. یہ معاشرے کی بیماری ہے. یہ معاشرے کی بیماری ہے کہ بگڑے ہوئے شخص کو بگڑا ہوا ہی رہنے دیں گے، اس کو سدھرنے نہیں دیں گے. کوئی سدھرنا چاہے گا تو لوگوں کا ڈر ستائے گا. اگر اب میں داڑھی چھوڑ لیا تو کیسا؟ آج بیان سن لیا، داڑھی چھوڑا تو گھر میں بیوی بولتی کیا بات ہے بھائی داڑھی چھوڑ دی. اماں بولیں گے، آفس میں گئے، دکان میں گئے، پڑوسی کے پاس گئے، بڑا دیندار بن گیا با، کب سے کیا تو بھی سن لیا ایسا. تو یہ لوگ خود ہمارے معاشرے کے دیندار بننے سے روکتے ہیں. اس میں ہمیں رکاوٹ بنتے ہیں دین کے اندر، ہماری دینداری کے لیے. یعنی کوئی اگر سدھرنا چاہے تو اسے سدھرنے نہیں دیتے. یاد رکھیں، یہ معاشرے کی بیماریاں معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں. پوری سوسائٹی کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں، کمزور کر رہی ہیں. پوری سوسائٹی اس کے نقصان کو جوجھ رہی ہے، اس کے نقصان کو اٹھا رہی ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اس فتنے سے بچو، اس آزمائش سے بچو جو خاص ظالموں کو نہیں آئے گی. وہ مصیبت، وہ فتنہ صرف ظالموں پر نہیں آئے گا، ظلم کرنے والوں پر نہیں آئے گا، اچھے برے سب اس کے اندر آ جائیں گے. اب ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ بھی عام ہے، کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، کچھ لوگ کچھ بدعات انجام دے رہے ہیں، لینے دو، اپنے کو کیا کرنا ہے. ہم بولے تو سنتے کیا وہ لوگ، ہم بولے تو رکتے کیا وہ لوگ؟ نہیں رکتے. شادی میں گئے، ہم کو دعوت سے مطلب ہے، ناچ رہے ہیں ناچنے دو، گا رہے ہیں گانے دو، جو کر رہے ہیں کرنے دو. ہم بولے تو نوشا سنتا کیا بھائی؟ اس شادی کی خوشی میں انہیں کس کی بھی نہیں سنتا ہو. یہ آج ہمارا حال ہے. ہم معاشرے میں پائی جانے والی بیماریوں کو، برائیوں کو دیکھ کر بھی نظر انداز کر لیتے ہیں. اس کا انجام کیا ہوگا جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور بضرور لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو،
یہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب نازل کر دے گا، اور اس عذاب کے آنے کے بعد تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں۔ تمہاری دعائیں کیا آج ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم شریک ہو رہے ہیں نا، ہم خود اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ روکنا، حدیث میں کیا بتایا گیا؟ ادنا درجہ ایمان کا، ادنا درجہ، کم سے کم ویلو کیا بتائی گئی؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، فإن لم یستطع، ہاتھ سے ہر آدمی نہیں روک سکتا، میں کیسے روکوں، میں کیسے بولوں؟ وہ بولے گا تمہیں کیا کرنا ہے، میری مرضی، میں جو چاہے کروں۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے تو روک سکتا ہے۔ زبان چلانے سے کون یہ روکے گا آپ کو؟ آپ جا کر بتا تو سکتے ہیں اسلام میں یہ منع ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جو کر رہے ہو یہ اللہ کے عذاب کو تم دعوت دے رہے ہو۔ نہیں کر رہا، کرنے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد ادنا درجہ کیا بتایا گیا؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں تو برا جاننا۔ آج وہ کیفیت بھی ہمارے اندر ختم ہو گئی۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کا ادنا درجہ کہا گیا۔ اب یہ ادنا درجہ کہاں محسوس ہوتا ہے؟ جب ہم ایسی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں اور ان کو برا نہیں سمجھتے ہیں۔ برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں نہ جائیں۔ برا سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم جب برا سمجھ رہے ہیں تو ہم خود جائیں گے وہاں؟ نہیں جائیں گے۔ اس کا مطلب ہمارا وہاں جانا، ہمارا ان کی محفلوں میں شرکت کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو گویا کہ اچھا سمجھ رہے ہیں۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اب وہ ایمان بھی ہمارے اندر باقی نہیں رہا تو پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ معاشرے کی بیماریاں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بستی کو، کسی گاؤں کو، کسی قریے کو، کسی قوم کو ہلاک کر دینا چاہتا ہے، پوری طرح صفِ ہستی سے مٹا دینا چاہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ امرنا مترفیہا، اس کے مالداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا حکم دیتا ہے، ففسقوا فیہا، وہ نیکی کے حکم کو چھوڑ کر برائیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ مالداری کا نشہ بہت برا ہوتا ہے۔ مالداری ایسی بیماری ہے جہاں انسان ایمان، دین، دھرم سب ہٹا کے رکھ دیتا ہے، پیسہ ہی اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت سی برائیوں سے رکے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت، پیسہ نہ ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کیوں؟ پیسہ ہوتا تو نہ جانے وہ کیسی کیسی بیماریوں میں، کیسے کیسی برائیوں میں، کیسے کیسے فتنوں میں، کیسی کیسی فحاشیوں میں مبتلا ہو جاتا۔ کیوں؟ جانے سے اس کو روک رہی ہے کون سی چیز؟ پیسہ۔ پیسہ نہیں ہے تو میں بھی شریک ہوتا تھا، وہاں اتنا ٹکٹ ہے، وہاں اتنا پیسہ دینا ہے، وہاں ایسا کرنا ہے، وہاں یہ کپڑے پہن کے جانا ہے، وہاں ایسے شریک ہونا ہے۔ تو وہ اس لیے نہیں جا رہا ہے کہ لوگوں کے پاس اس کی ویلیو نہیں ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں، ایسے کتنے لوگ ہیں۔ اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وزرہما سوا، جو آدمی برائی کر رہا ہے، پیسہ غیر اللہ کی راہ میں، اسراف میں، فضول خرچی میں، بے حیائیوں میں، برائیوں میں لگا رہا ہے، اس کا گناہ تو اسے مل رہا ہے۔ لیکن جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، فقیر قلاش ہے، دیکھ کر کہہ رہا میرے پاس ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا، میں بھی یہ کام کر لیتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وزرہما سوا، ان دونوں کا گناہ برابر ہے۔ پیسہ نہیں خرچ کر کے بھی وہ گنہگار ہو رہا ہے، وہ پیسہ خرچ کر کے گنہگار ہو رہا ہے، یہ پیسہ خرچ نہیں کر کے گنہگار ہو رہا ہے۔ اور یہ برائیوں میں یاد رکھیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ نے کیا کہا؟ آج جو غیروں کی مار پڑ رہی ہے، مسلمانوں کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، بہت سے چیزوں کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ساری دنیا کے اندر اسلام بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اسلام جب شروع ہوا تھا، اسٹارٹ ہوا تھا مکے کے اندر، تو اجنبی تھا، لوگ اسلام لانے والوں کو ٹارچر کرتے تھے، ستاتے تھے، انہیں برا بھلا کہتے تھے، انہیں پورے سوسائٹی کے اندر، پورے معاشرے کے اندر
اجنبی محسوس کیا جاتا تھا. سارا معاشرہ ایک کام کر رہا ہے اور مسلمان ایک کام کر رہا ہے. سارا معاشرہ غیر اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے اور مسلمان ایک اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. اجعل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب. سارا معاشرہ بت پرستی میں پڑھ کر یہ کہنے لگا ارے یہ محمد کیسا شخص ہے جو سارے معبودوں کو ملا کر صرف ایک کی عبادت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, سب کو چھوڑ کر ایک بنا لو, ایک کو ماننے کے لیے کہہ رہا ہے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے, تعجب والی بات ہے. اور یہی چیز آج بھی ہو رہی ہے. آج ہمارے ہی مسلمان کیا خالی مسلمان اللہ, کتاب, توحید, عقیدہ, دوسرے بھی ہے, دوسرے بھی راستے ہیں, دوسرے بھی طریقے ہیں, وہاں سے بھی چلنا ہے. کتنے علماء سو آج ہمارے اندر موجود ہے جو لوگوں کو قرآن اور حدیث کی آیات کی غلط تعویل اور تحریف کرتے ہوئے اسلام کو بدل کر پیش کر رہے ہیں, اسلام کو پوری طرح بدل کر پیش کر رہے ہیں. تو فساد جب آئے گا تو سارے معاشرے کو لپیٹ میں لے لے گا. ہم دیکھ رہے ہیں, ہم اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ ہم پڑوس میں رہتے ہیں. ایسی کئی چیزیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. بولنے کے لیے زبان نہیں حرکت کرتی ہے, زبان حرکت نہیں کرتی ہے. ہمیں پہلے اپنی بھی اصلاح کرنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اس معاشرے کے اندر پائی جانے والی ان برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس حدیث کو پہلے سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو ہم کہتے ہیں نا ہم تو نہیں کر رہے ہیں دوسرے لوگ کر رہے ہیں, ہمیں کیا پڑی, وہ جائے گا جہنم میں, ہم کو کیا کرنا ہے. تو سنیے یہ حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگ برائی سے روکنا چھوڑ دیتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے, کشتی والوں کی طرح ہے. کشتی والوں کی طرح. کون سی کشتی؟ جو سمندر میں چلتی ہے. ہاں, وہ اس کے دو فلور ہیں, ایک فلور سیلر میں ہے اور ایک فلور اوپر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ نیچے والے بار بار اوپر جاتے ہیں, فرسٹ فلور والوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ان سے پانی لیتے ہیں. کون سا پانی؟ سمندر ہی کا پانی استعمال کے لیے. وہاں سے چونکہ نیچے سے پیک ہے تو نیچے سے لے نہیں سکتے, وہ نیچے رہتے ہیں تو اوپر جا کر وہاں سے پانی لیتے ہیں. تو اوپر والوں کو بار بار ڈسٹرب ہو رہا ہے, تم بار بار کیوں آ رہے ہو. تو نیچے والوں نے اگر یہ سوچ لیا کہ بار بار اوپر جانے سے ڈسٹرب ہو رہا ہے تو کیوں نہ ہم نیچے ہی ایک سوراخ کر لیتے ہیں, کشتی کو نیچے ہی سوراخ کر دیتے ہیں. اگر اوپر والے یہ سمجھے کہ یہ بار بار اوپر نہیں آئیں گے, چلو جانے دو ان کو, نیچے سوراخ کر رہے ہیں, ہمارا کیا جا رہا, بچیں گے. نیچے والے بھی ڈوبیں گے, اوپر والے بھی ڈوبیں گے, دونوں کے دونوں ڈوب جائیں گے. تو یہ معاشرے کی مثال ایسی ہے. معاشرے میں اگر کچھ لوگ برائی کر رہے ہیں, کر لینے دو, ہمارا کیا جا رہا ہے. تو جب عذاب آئے گا تو صرف ان پر نہیں آئے گا, صرف ان پر نہیں آئے گا. اور آج معاشرے کے اندر پائی جانے والی بیماریوں کو ابھی آپ دیکھیں گے کہ کیسی کیسی بیماریاں ہیں, کیسی کیسی برائیاں ہیں جس کے اندر ہم بھی کچھ حد تک شریک ہیں, ہم بھی کچھ حد تک شریک ہیں. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں بے حیائی کے سلسلے میں, مولانا نے بھی کہا, ابھی میں نے ایک مثال بھی دی آپ کے سامنے کہ بے حیائی یہ دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. سوسائٹی, کلچر, پوری طرح تہذیب, تمدن سب غارت ہو گیا, سب کچھ غارت ہو گیا. پچھلے آج سے 15-20 سال پہلے علماء تقریر کرتے تھے تو اپنی تقریر میں یہ جملہ کہتے تھے, مغربی تہذیب سے بچو, ویسٹرن کلچر سے بچو, ویسٹرن کلچر کو مت اپناؤ. آج وہ ویسٹرن کلچر پوری طرح ہماری رگوں میں گھس گیا ہے, ہمارے دل و دماغ میں سرایت کر گیا ہے. آج وہ ویسٹرن کلچر نہیں رہا بلکہ ہمارا کلچر بن گیا ہے. آج وہ کلچر ہمارا کلچر بن گیا ہے. اور بے حیائی جب عام ہو جائے گی تو کیا سزا آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث ہے جس کے اندر 5 چیزوں کا تذکرہ کیا, اور اس میں اس بات کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ لم تظهر الفاحشة قط في قوم قط, کہ کسی قوم میں بے حیائی نہیں پھیل جائے گی مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں طاعون کی بیماری, والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا, اور ایسی بیماریاں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا جو پچھلی قوموں میں نہیں تھی. پچھلے لوگوں میں
وہ بیماریاں نہیں تھیں۔ بے حیائی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ طاعون کی بیماری۔ طاعون کی بیماری کس کو کہتے ہیں؟ اب اس کی ایک ایگزامپل ہمارے سامنے چند ہی دن پہلے گزرا اور ابھی بھی دستک دے رہا ہے، کورونا۔ کیا؟ کورونا۔ سارا چائنا آج بھی بند ہے، لوگ بتا رہے ہیں، نیوز بھی آ رہی ہے کہ اس زمانے سے لے کے اب تک بھی چائنا بند ہی پڑا ہے۔ اللہ بہتر جانے کیا حقیقت ہے۔ چائنا ہی سے شروع ہوا تھی وہ کورونا کی چین جو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے چکی تھی، اور آج پھر وہی گھنٹی بج رہی ہے اور بجائی جا رہی ہے۔ اللہ بہتر جانے کیا حقیقت ہے، لیکن اس کو علماء نے اس وقت طاعون کی بیماری کہا تھا۔ طاعون کی بیماری جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیل جائے اور جس کے اندر بہت زیادہ اموات واقع ہو جائے، جس کا علاج فوراً ناممکن ہو، جس کا علاج فوراً ناممکن ہو۔ بیماری کو پہچاننے میں کئی لوگ چلے گئے، لاکھوں لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ طاعون کی بیماری اب وہ انسانی بنائی ہوئی ہے یا انسانوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہے یا انہوں نے کچھ ایسا جراثیم انہوں نے بنائے، یہ کیا ہے تحقیق وہ لوگ جانے، سائنس بہتر جانے کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، بعض کرتوتوں کا یہ عمل ہے، یہ نتیجہ ہے، یہ سزا ہے بعض کرتوتوں کی، انسانوں کے بعض اعمال کی۔ پورے ہر عمل کا بدلہ نہیں ہے، ہر عمل کا بدلہ نہیں ہے۔ اگر انسان کو اس کے ہر برائی پر اگر اللہ تعالیٰ سزا دینا شروع کر دے، کوئی بچے گا دنیا میں؟ کوئی زندہ رہے گا؟ ما ترک علی ظہرہا من دابہ، اللہ نے کہا کہ ایک چوپایا بھی اس زمین پہ، اس دھرتی پہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرْهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے۔ اور یہ جو سزائیں آ رہی ہے، یہ بیماریاں، اچھا بیماریوں کی بات آئی، یہ تو ایک بیماری ہے یا نہیں ہے جو بھی ہے، اس کے علاوہ کتنی ایسی بیماریاں ہیں جو آج ہاسپٹلوں میں بھری پڑی ہیں، لمبی لسٹ ہے، آپ چلے جاؤ کئی بیماریوں کی لسٹ ہے۔ ایسی ایسی بیماریاں آج کے دور میں ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شوگر ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے کڈنیاں فیل ہو جا رہے ہیں، کیا کیا بیماریاں ہیں، شوگر ہے، بی پی ہے، تھائرائڈ ہے، نہ جانے کتنی بیماریاں ہیں، آپ گن نہیں سکتے ہیں۔ ہر ایک کے پاس عجیب عجیب قسم کی بیماریاں، جتنے بڑے بڑے ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل بن رہے ہیں، اتنی بڑی بیماریوں کو ساتھ میں بھی لے کر آ رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی بیماریوں کو ساتھ میں بھی لے کر آ رہے ہیں۔ یہ ساری بیماریاں والاوجاع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے حیائی جب پھیل جائے گی تو بے حیائی اپنے ساتھ ساتھ بیماریوں کو بھی لے آئے گی، بیماریوں کو بھی لے آئے گی، اور ایسی ایسی بیماریاں جو پہلے لوگوں میں نہیں تھی، پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ آج بھی ہمارے درمیان بزرگ موجود ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ان کے زمانے میں، ان کے بچپن میں، ان کی جوانی میں کیا اس طرح کی بیماریاں تھیں جو آج دیکھنے میں آ رہی ہیں؟ پچھلی قوموں کا تو چھوڑ دیجیے، پچھلے 20 سال میں ایسی کوئی بیماری تھی جو آج ہے؟ ایسے بڑے بڑے دواخانے تھے، ایسی میڈیکل سائنس تھی؟ کچھ نہیں تھا، وہ لوگ سب اچھی زندگی گزار رہے تھے، اتنی بیماریاں نہیں تھی، اتنے ہاسپٹل نہیں تھے، اتنے میڈیکل ہال نہیں تھے۔ آج کرانہ دکان سے زیادہ میڈیکل ہال ہے، کھانے کی غذا کم، علاج گولیاں دوائیں زیادہ، غذا کم دوائیں زیادہ انسان کھا رہا ہے۔ یہ بیماریاں کیوں پھیل رہی ہے؟ بے حیائی کی وجہ سے، اور اس بے حیائی کو معاف کرنا پورا معاشرہ آنکھ بند کر کے ایکسپٹ کیا ہوا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ اگر پہلی نظر پڑ جائے تو معاف ہے، لیکن دوسری نظر نہ ڈالو۔ لیکن آج ہماری محفلوں میں ناچنے گانے سارے پروگرامز ہو رہے ہیں، چاہے وہ دین کی میلادی محفل ہو، چاہے وہ شادی برات کی محفل ہو، چاہے وہ جتنے بھی تہوار ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں، وہ سارے کام آج کی تاریخ میں دنیا میں ایک تہوار منایا جا رہا ہے جسے ہیلووین کہا جاتا ہے۔ دنیا میں ایک تہوار منایا جا رہا ہے گزشتہ 200 سال سے، گزشتہ 200 سال سے شیطان کی عبادت کی جا رہی ہے، یہ سمجھ کر کہ مرے ہوئے لوگوں کی روحیں آتی ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو بھی یہ عقیدہ انہی لوگوں نے شاید دیا ہے، مردوں کی، مردے آ کے کھا کے جاتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان مردوں کو ڈرانے کے لیے کہ بھائی ہم اتنے اچھے انسان زندہ نہیں ہے دنیا میں، تم واپس مت آؤ، چلے جاؤ، ایسا ڈراؤنی لباس، ایسا ڈراؤنی شکل بنا لیتے ہیں کہ دیکھ کے آنے والی روح بھی واپس چلے جائے۔ پہلے تو ہمارا عقیدہ آتی نہیں کوئی، ان کے عقیدے کے مطابق کہہ رہا ہوں میں،
ہمارا تو عقیدہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی جانے کے بعد واپس آیا ہو. آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے تو چلو مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے انہی کے عقیدے کو انہی کے حساب سے اگر کہیں تو پھر ایسی شکل ایسے تہوار. اور معاف کرنا آج مسلمان بھی اس میں شریک ہے. مسلمان بھی شریک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہود و نصارہ کے قدم با قدم، وہ لوگ جہاں قدم رکھے تم بھی وہیں رکھو گے. آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ وہ سارے کام عرب میں بھی ہو رہا ہے، عجم میں بھی ہو رہا ہے. سارے لوگ یہ سب کچھ سارے تہوار منا رہے ہیں. آج کی تازہ مثال دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اور سارا معاشرہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. سارا معاشرہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. اسے روک نہیں رہا ہے کہ یہ بے حیائی، یہ برائی، یہ جو بدکاری پھیلائی جا رہی ہے. کیا کیا ہوتا ہے؟ شراب پی جاتی ہے. کل کی آج کا پیپر آپ اٹھا لیجئے. ہاں، کوریا کے اندر کتنے لوگ مر گئے؟ 150 لوگ مر گئے. کہاں؟ یہی محفل منا رہے تھے. شراب کی محفل میں دھت تھے. شراب کے بورڈز بھی نظر آ رہے ہیں اس فوٹو میں، اس فوٹوز میں دکھ رہے ہیں. وہاں سب تھے. اور وہاں کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب دیکھیے کہ 150 مارے گئے، 150 زخمی ہوئے. اور پتہ نہیں کیا حقیقت ہے اور کتنے لوگوں کا کیا حال ہے نہیں معلوم. ایسی محفلوں پر اللہ کا عذاب. ابھی شیخ محترم نے آپ کے سامنے یہ کہا کہ ایسی محفلوں میں فرشتے اپنے پروں سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں. اور ایسی خطرناک محفلوں میں شریک ہونے کا انجام یہی ہوگا. ایسا ہی ہوگا. اللہ کی تباہی، اللہ کی طرف سے لعنت اس پر محفلوں پر برستی رہے گی اور وہ عذاب کے مستحق. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو نہیں جا رہے ہیں. ہم تو نہیں جا رہے ہیں. ہمارا بچہ جا رہا ہے. کہاں جا رہا بیٹا؟ دوست کے پاس جا رہا ہوں. بعد میں دیکھیں میں یہ کپڑے پہنا تھا، دیکھیں میں یہ ایسا بنا تھا، دیکھیں میں ایسا. کہیں کو بیٹا ایسا نہیں، دوستہ بنا دی. پہلے ہی اگر نہیں جانے دیتے تو کیا ہوتا تھا؟ جاتا تھا نا، وہ پہنتا تھا. ایسے کئی مسلمان بچے ہیں جو دوستیوں میں رہ کر شراب کے عادی بن گئے، ہاں جوئے کے عادی بن گئے اور مختلف بیماریوں میں، برائیوں میں ملت پڑ گئی. اچھے گھرانے کے بچے گھروں کو تباہ و برباد کرتے. بچے تو بچے، یہ دور بچیوں کا ہے، یہ دور لڑکیوں کا ہے. لیڈیز فرسٹ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ہر جگہ فرسٹ، ہم ہر جگہ فرسٹ. تو اس لیے انہوں نے ہر برائی کو اپنایا، ہر برائی کے اندر میدان میں آ گئے. لیڈیز فرسٹ. اور اس کے اندر کون ہے؟ ہماری بہنیں بھی ہیں جس کو ہم پردے نشین سمجھتے ہیں، پردہ والیاں سمجھتے ہیں. وہ پردہ اتار کر پھینک رہی ہے اور ایسی محفلوں میں شریک ہو رہی ہے. اور ساتھ میں دیوالی بھی منائی ہے اور ساتھ میں گنیش کا بھی جو انہوں نے پروگرام کیا ہے. یہ سب کچھ ہمارے مسلمان کارپوریٹ اداروں میں بڑے ہی بہترین طریقے سے دھوم دھام سے منایا ہے ہمارے ہی لوگوں نے. یہ بے حیائی پورے معاشرے کو خراب کرے گی. اس بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیں. اس بے حیائی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہمیں یہاں بتایا ہے کہ بے حیائی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب بے حیا بن جاؤ تو کچھ بھی کر لو. بے حیا بن جائے تو کچھ بھی انسان کر سکتا ہے. تو بے حیا بننے سے بچو. اور بے حیائی کہاں سے آتی ہے پتہ ہے؟ حرام کھانے سے آتی ہے. حرام. ہم پہلے سور کو کیا کہتے تھے؟ حرام جانور کہتے تھے. اس کو قریب نہیں آنے دیتے. آج ہوٹلوں میں بہترین انداز میں اس کا گوشت بنا کر کھلایا بھی جا رہا ہے. گوشت تو دور کی بات ہے، ہماری کئی روزمرہ استعمال میں، ڈیلی یوزیج میں ہماری کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، نہاتے ہیں، لگڑتے ہیں، لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ہماری رگ میں اندر اور اوپر ٹوٹلی انٹرنل اور ایکسٹرنل پوری طرح یہ حرام کاری، یہ حرام خوری، یہ حرام چیز پوری طرح سرایت کر گئی ہے. اور اس کے بعد بے حیائی نہیں لگتی. بے حیائی نہیں لگتی. اس وجہ سے اپنے منہ میں جانے والے لقمے پر تھوڑا یا جانے والی اندر جانے والی چیز پر غور کریں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. یہ حلال ہے یا حرام ہے. ایک بار کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ کھا لیتے ہیں. بہت سے لوگ کھا لیتے ہیں. ایک بار کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک بار بھی قطرہ زہر پی لینے سے کیا ہوتا ہے؟ بچ جاتا ہے.
چلے جاتا ہے، تو اسی طرح اس کے اندر سے ایمان چلا جاتا ہے اس کے اندر سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیا اور ایمان دونوں لازم ملزوم ہے۔ جہاں ایمان ہے وہاں حیا ہے، جہاں ایمان نہیں وہاں حیا نہیں۔ حیا نہیں ہے تو اس کا مطلب ایمان بھی نہیں، اس کا مطلب ایمان بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر جانے والے لقمے پر غور کریں۔ دوسری چیز جو اس پرفتن دور میں عام ہے وہ جوا بازی ہے۔ بے روزگاری بہت عام ہو گئی ہے، بڑی بڑی ڈگریاں لے کر لوگ گھوم رہے ہیں، نوکری نہیں مل رہی ہے، کاروبار نہیں چل رہے ہیں، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ ناجائز طریقے سے جلد امیر بننا چاہتا ہے، جلد سے جلد بغیر محنت کے بیٹھے جگہ پیسہ آ جائے، تو کیا کھیل کھیلتا ہے؟ جوا، جسے کیا کہا جاتا ہے آپ کے یہاں علاقے میں؟ پٹا سٹا کیا کہتے ہیں؟ ہاں، لوگ اس میں جا کے ٹوکن لیتے ہیں، اپنی کمائی سے محنت پوری لے جا کر لگا دیتے ہیں اور انتظار کرتے بیٹھتے ہیں میرا نمبر کب اٹھے گا، میری لاٹری کب لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم پر قحط سالی نازل کر دیتا ہے، بھوک ماری نازل کر دیتا ہے، لوگ کھانے اور دانے دانے کو ترس جاتے ہیں۔ آج پورے ہندوستان کہاں پہنچ گیا بھائی؟ 120 ممالک میں ہمارا مقام نیچے سے 7واں ہے، اوپر سے 107 نمبر پر آج ہمارا ملک پہنچ گیا ہے، جسے انگلش میں کیا کہا گیا؟ ہنگر انڈیکس۔ بھوکمری نے ہمارا لیول اس قدر نیچے چلا گیا، ہمارے پاس اتنی بھوکمری عام ہو گئی ہے۔ ایسے کئی مسلمان جو روزانہ سود کے کاروبار میں اور اس طرح کے جوئے کے کاروبار، اچھا جوا ایک طریقے کا نہیں ہے بھائی، آج کے دور میں نئے طریقے نکل گئے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ اس میں جوا ہے کیا، ایسے انداز بدل گئے ہیں اس کو پہچاننا مشکل ہے کہ اس کے اندر جوا ہے کہ نہیں ہے۔ ایسے انداز بدل گئے ہیں بزنس کے، ایسے طور طریقے بدل گئے ہیں کمانے کے، پہچاننا پڑے گا اس کے اندر کیا چیز ہے، کس طریقے سے فراڈ کیا جا رہا ہے، کیسے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ جوئے کے ساتھ ساتھ سود کو ملا لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ہی بہن ہے۔ سود خوری معاشرے کے اکثر افراد 90% لوگ اس برائی کے اندر ملوث۔ کیوں؟ ہمارے علماء نے فتویٰ دیا ہے، چپی سے نہیں گئے، کیا فتویٰ دیا ہے؟ یہ ہماری زمین نہیں ہے، یہ دوسروں کی زمین ہے، یہاں پہ کھا سکتے، تو سور کا گوشت بھی کھا لو، کتے کا گوشت بھی کھا لو، کیوں خالی سود کو کھاتے ہو؟ فتویٰ یہ بھی تو دینا چاہیے تھا، کیوں صرف اس کا فتویٰ دیا گیا؟ اور اس کی وجہ سے اس سے بھی برا گناہ ہے سود۔ سور کا گوشت کھانا اپنی جگہ گناہ ہے، لیکن بحالت مجبوری میں اس کی اجازت دی گئی۔ انسان مر رہا ہے، جان جا رہی ہے، تو جان بچانے کے لیے ایک لقمہ کھا لے تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، ایک لقمہ اگر، لیکن سود کا 1 درہم، سود کا 1 روپیہ اللہ نے معاف نہیں کیا ہے۔ حرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے، اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ نہ یہ نہیں، اللہ نے نہیں کہا کہ تم فلاں انڈیا والے ہو تمہارے لیے حلال، تم فلاں جگہ رہنے والے ہو تمہارے لیے حرام۔ اسلام کا قانون کسی بھی جگہ کے اعتبار سے نہیں بدلتا، اسلام کا کوئی بھی قانون، کوئی بھی حکم کسی بھی علاقے، کسی بھی زبان، کسی بھی ذات پات کا خیال کیے بغیر، کیونکہ یہ ایک آفاقی مذہب ہے، سارے لوگوں کے لیے ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس دین کو بھیجا ہے تاکہ تمام دینوں پر غالب آ جائے، قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دین بنا کر بھیجا ہے، ایک علاقے کے لیے، قوم کے لیے، ایک زبان والوں کے لیے، ایک طبقے والوں کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ ہمارے لوگوں نے اجازت دے دی، کائے کی اجازت دی؟ علماء سو، یہ وہ لوگ ہیں جن کو علماء سو کہا جانا چاہیے، جنہوں نے اس طرح کی اجازت دی جو پوری طرح معاشرے کو اندر سے دیمک کی طرح کھا گیا۔ سود کیا ہے؟ دیمک سے بھی زیادہ خطرناک، دیمک سے بھی زیادہ خطرناک۔ آدمی جا رہا ہے آج کے دور میں کس میں؟ زیرو کے گڑھے میں جا رہا ہے، بڑی بڑی شو رومس ہیں جہاں آپ کو بہترین فون 1 روپیے میں مل رہا ہے، 1 روپیہ دے دو لا لو۔ فرنیچر لانا ہے، واشنگ مشین لانا ہے، ٹی وی لانا ہے، فریج لانا ہے، ہر مختلف چیزیں ہیں،
گھر میں استعمال کرنے کی، بھائی 1 روپے میں مل رہا ہے، کیا ہونے کا ہے، روز ہر دن تھوڑا تھوڑا کما کے دے دیں گے، ہر مہینہ تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیں گے، ایک دم نہیں دے سکتے نا، ان کا ہمارے سے بڑھ کے لے رہا، برابر برابر لے رہا، اچھا اس کو کیا مفت میں دینے کے لیے اوپر سے نازل ہوا ہے جو برابر برابر دے رہا ہے؟ لوگ مجھے ابھی بھی سوال کرتے ہیں، نہیں مولانا وہ جتنا اس کا ریٹ ہے وہی ریٹ میں دے رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کان کو ایسے پکڑ رہے ہیں آپ تو چلیے ہم بھی کان کو تھوڑا گول پھراتے ہیں۔ میں نے کہا آپ 1 مہینہ مت دو اس کو پیسے، ہاں کیسے، وہ تو لے گا نا، پھر ہم سے بڑھ کے لے گا، تو وہی تو ہے، وہی تو سود ہے، یسمونھا بغیر اسمھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں کہا کہ لوگ شراب کا نام بدل کر پئیں گے، اور یہاں سود کو بھی لوگوں نے نام بدل دیا ہے، پینالٹی، ہاں، اور وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جس پر آپ سائن کر چکے ہیں، میں نہیں دیا تو اتنا % بڑھ کے دوں گا، ملٹیپل کر کے دوں گا، پڑھنا نہیں آ رہا یا سائن کر دو، یہ پیپر پہ ایسا سائن کرتے ہیں جیسے نکاح نامے پہ سائن کر رہے ہیں۔ کیوں؟ مفت میں جہیز میں آ رہا ہے، وہ جہیز میں دے رہا ہے دکان والا تم کو اٹھا کے لانے کے لیے، دے سائن کر دیے، دھڑا دھڑ اٹھا کے لا لیے، اس کے بعد 1 مہینہ نہیں دیے تو کیا ہوتا ہے، آئندہ مہینے میں دے دیں گے، یہ مہینے میں بچہ بیمار ہو گیا، یہ مہینے میں فلاں ہو گیا، یہ مہینے میں دعوت آ گئی، یہ مہینے میں ایسا خرچہ آ گیا، جانے دو اس کو، روک دو، ادھر لگا دو، اس کے بعد ادھر تک کیا ہوتا ہے، بڑھتا جاتا ہے سود۔ جانتے ہیں کیا یہ سود؟ میں نے جو کہا کہ یہ علماء نے اس قوم کو پوری طرح دیمک کی طرح اس سود کی بیماری کو لگا کر چھوڑ دیا، حلال کا فتویٰ دے کر، درہم ریبن یأکلہ، انسان 1 روپیہ، 1 درہم کا 1 سکہ اگر سود کا کھا رہا ہے تو 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر گناہ۔ استغفر اللہ، سوچ سکتے ہیں آپ؟ لیکن آج کے معاشرے میں جو بے حیائی اس قدر عام ہو گئی، اور حرام خوری کرتے 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 بے حیائی کے فلمز دیکھتے دیکھتے لوگوں کے اندر سے حیا ختم ہو گئی، ماں کے ساتھ بدکاری کو بدکاری نہیں سمجھا جانے والا یہ زمانہ ہے، جہاں آج ماں کے ساتھ برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 مرتبہ نہیں کہا، بلکہ 36 مرتبہ، 36 ٹائمز، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ایک بار زنا کرے تو کیا سزا ہے؟ اگر غیر شادی شورا کرے تو نکال کر باہر کر دو اس کو، اس گاؤں میں نہیں رہنا وہ، اور اگر شادی شدہ کرے تو اسلامی قانون اگر نافذ ہو، اسلامی حکومت اگر ہو تو کیا سزا دے گی؟ پتھروں سے مار کے ختم کر دے۔ کس کو؟ وہ شخص جو کسی اجنبی عورت سے جو اس کے لیے حلال نہیں تھی، نکاح کے بغیر غلط طریقے سے زنا کیا تو اس کی یہ سزا ہے۔ تو بھلا بتائیں ماں کے ساتھ 36 مرتبہ اگر ایسا کرے تو اس کی کیا سزا ہونا چاہیے؟ کیا سزا ہونا چاہیے؟ تصور کر سکتے ہیں ہم؟ لیکن ہم روز کھا رہے ہیں، 1 روپیہ نہیں، کئیوں روپیے کھا جا رہے ہیں، کون سے؟ سود کے۔ اور معاشرے میں معاف کرنا اس کو برا نہیں سمجھا۔ گاڑی لے کے آیا، نئی گاڑی، کہاں سے لیا؟ نہیں لیا EMI پہ۔ اچھا حالات، ہاں مول صاحب بولے اس ملک میں لے سکتے، بولے گاڑی لا لیا، فریج لا لیا، واشنگ مشین لا لیا، سب لا لیا۔ اچھا اس کے اندر ایک کردار ہماری بعض خواتین کا بھی ہے، بازو والے لا لیے، اب گھر میں بیگم کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، میں کب تک ہاتھ سے رگڑ رگڑ کر دھوؤں؟ واشنگ مشین لاؤ جی، میرے ہاتھاں دکھتے نہیں تمہارے کو، اتنی تکلیف ہو رہی، کمر درد ہو رہی ہے، ہاتھاں درد ہو رہے ہیں۔ بازو والے دیکھو کتنا سکون میں جا کے لا لیے، 1 روپے میں لا لیے، 500 روپے میں واشنگ مشین لا لیے۔ تم بھی تو دے سکتے نا ویسا، لا لو ایک واشنگ مشین، کیا برا ہے؟ تکلیف میں بھی تو انسان ہوں، میں کام نہیں کر سکتی؟ اچھا تو گئے جا کے اٹھا کے لا لیے۔ ٹی وی، بچے کو موبائل چاہیے، بچے کو کلاسز آن لائن چل رہی ہے، فون چاہیے، فلاں چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، فرمائش طویل لسٹ ہے بیگم کی، ختم ہی نہیں ہوتی، کبھی ختم ہوتی نہیں۔ اب اس کے لیے آدمی جاتا ہے کہاں؟ سود کے دروازے پر، لون لے لو نا، کیا ہو رہا ہے، ایک بار لینے میں کیا ہو، لے لو، لے لیتے۔ تو ایسی خواتین کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اپنے شوہروں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو سود کے دلدل میں ڈھکیل رہی ہیں، وہ اللہ سے ڈریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جس راستے پر انہیں لے جا رہے ہو
تھوڑی سی آرام کے لیے، تھوڑی سی سہولت کے لیے تم ہمیشہ کے لیے جہنم کے راستے پر انہیں ڈھکیل رہی ہو۔ انہیں ایک لوگوں کی بیویاں تھیں جنہوں نے اپنے شوہروں سے کہا تھا اتق اللہ فینا، دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا ہمارے بارے میں، انا نصبر علی الجوع ولا نصبر علی جہنم، ہم بھوک برداشت کر لیں گے، بھوکے رہ جائیں گے، جہنم کی عذاب برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ گرمی ہو رہی اے سی لاؤ، گرمی ہو رہی کولر لگاؤ گھر میں، بازو والے نیا کولر لائے، ہماری بہن لا لی، ہمارے بھائی لا لیے، بھاوج بولی بھائی اٹھا کے لا لیا، فلاں لا لیے، تم بھی لاؤ نا، گرمی ہو رہی ہے، گرمی سے ہم پریشان ہو رہے ہیں، یہ گرمی تھوڑی ہے، وہ گرمی خطرناک ہے، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، کہہ دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کی آگ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ گرمی گرمی گرمی، یہ گرمی یقیناً گرمی ہے، لیکن اس گرمی کو بچانے کے لیے اگر ہم سود کے دروازے پر چلے جائیں گے، سود کے ذریعے سے اگر وہ گرمی کے ذریعے ٹھنڈک حاصل کرنا چاہیں گے تو وہ ٹھنڈک عارضی ہے، وہ ٹھنڈک عارضی ہے، اس کے بعد کی سزا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور اس کے بعد زنا کاری، اس بے حیائی کے دور میں زنا کاری کے اڈے بہت عام ہو چکے ہیں، معاف کرنا بزرگ بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، لیکن یہ محفل ایسی نہیں ہے کہ میں اگر یہاں کہوں کہ نہیں اس جملے پر بات نہیں کر سکتے تو شاید یہ اس دور کا سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ آج بچے کے ہاتھ میں فون، بچہ، بوڑھا، جوان، عورت، بیوی، شوہر، سب اس کے اندر ملوث ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ایسے ایسے برائیاں دیکھ رہے ہیں کہ انہیں شوہر ہے تو بیوی پسند نہیں آ رہی ہے، بیوی ہے تو شوہر پسند نہیں آ رہا ہے، تو طلاق اور خلا کی نوبت آ رہی ہے، گھر میں بچہ ایسی بدکاریاں دیکھ رہا ہے، تو اس سے بچنا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، قریب بھی مت جاؤ، کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ زنا مت کرو، نہیں کہا اللہ تعالیٰ، کیا کہا؟ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیوں؟ یہ برا راستہ ہے، یہ بدترین راستہ ہے، جو اس راستے پر جائے گا ذلیل و رسوا ہوگا، جو اس راستے پر جائے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کہیں کا بچا کے نہیں رکھے گا۔ معاف کرنا، میں گزشتہ چند مہینے پہلے ممبئی اور بھیونڈی کے ایک پروگرام میں شرکت کے لیے گیا ہوا تھا، اور اتفاق سے اویو ہوٹل میں روم ملا تھا۔ آپ جانتے ہیں اس دور کا کتنا بڑا فتنہ ہے اویو ہوٹل، جہاں پر نوجوان لڑکے لڑکیاں برائی کے ارتکاب کے لیے گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے روم لے رہے ہیں۔ اور جس وقت ہم وہاں موجود تھے، ہم نے وہاں کے ورکر سے پوچھا کہ روزانہ کتنے مسلمان آتے ہیں تمہارے پاس؟ کہ بھیا کیا حساب بتائیں، بہت سے لوگ آتے ہیں۔ بھلا ایک اندازہ کتنے لوگ آتے ہیں؟ کہ مسلمان ہی زیادہ آتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ ہمارے ہی اس ایک دن کے اس وقفے میں، جبکہ ہم شاید صرف رات ہی وہاں پر سوئے تھے، صبح اٹھ کے مجھے فلائٹ تھی، مجھے نکلنا تھا، اسی وقت 2 مسلمان خواتین آئے تھے۔ کون کہے گا ان سے؟ کون روکے گا ان کو؟ کون بتائے گا ان کو کہ یہ برا راستہ ہے؟ اب وہ کیا کہیں گی پتہ ہے؟ بڑے آئے دین کا درس دینے، شادی کرو نا، پھر جہیز چاہیے نا تم کو۔ ہاں، یہ بھی تو بڑی مصیبت ہے نا، ہم جہیز کے بغیر شادی نہیں کرتے، ہم جو ٹھہرے بھکاری، جہیز چاہیے نا ہماری قوم کو۔ نکاح کو آسان بنانے کے بجائے یہ پورے معاشرے کے لیے ناسور، ایک ایسی بیماری جو معاشرے کے اندر کئی برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہیز کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ گھر کے اندر استعمال کرنے کی چیزیں مانگا ہوں میں، اس سے بڑھ کے کیا مانگا ہوں؟ ہاں، ایک تو ویڈیو ہم نے دیکھا ہے، ایک ہمارے ہی علاقے کا، ادھر یو پی بہار کا کہیں کا ہے ویڈیو، اس میں ایک صاحب درس دے رہے ہیں، لڑکے کے والد ہیں، ٹھہر کر درس دے رہے ہیں، النکاح من سنتی، وہ سب بول کر آخر میں بول رہے ہیں جہیز لینا بھی سنت ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، وہ سنت نہیں ہے؟ تو نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز کے طور پر دیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طور پر دیا تھا تجھے پتہ ہے؟ وہ جہیز کے طور پر دیا تھا، یا تجھے یہ معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں پلنے والے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو کہا تھا جاؤ زرا بیچ کے آؤ؟ یہ نہیں معلوم؟ یہ دلیل بنا لی۔ اچھا،
لڑکا ہے تو کیا ہونے کا ہے؟ ہم لڑکے والے، ہم ٹھاٹ سے لیں گے، جوڑے کی رقم لیں گے، ہاں گاڑی لیں گے، پورا فرنیچر لیں گے، اور جتنی ٹیکنالوجی ہے، ٹی وی، واشنگ مشین، فریج، کولر، اے سی، ہر چیز لیں گے۔ خود کے گھر میں آج تک نہیں تھا، خود کے گھر میں آج تک نہیں تھا، خود کی حالت اس سے بھی بری تھی جو شادی سے پہلے جو خواب دیکھ رہا تھا۔ شادی کے ٹائم پر یہ لڑکی کا باپ، اور آج معاف کرنا آخری دور کے حالات میں لڑکیاں زیادہ ہیں، ہر گھر میں بیٹیاں زیادہ ہے، بیٹے کم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ لڑکی کثرت، عورتوں کی کثرت ہوگی، ایک ایک گھر میں 4 4 5 5 6 6 لڑکیاں ہیں۔ اب ایک لڑکی کو وہ دے گا، کہاں سے لا کے دے گا؟ گھر رہا بیچ دیا، رہن پہ رکھ دیا، گیا بینک سے لون لایا دے دیا، زندگی پوری اس قرض کو ادا کرنے میں چلی جا رہی ہے۔ باقی بچیاں بیٹھی ہوئی ہے لائن میں، نکاح نہیں ہو رہا ہے ان کا، باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، ہاں باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ ہماری دعوت میں اتنے لوگ آئیں گے، یہ ڈش ہونا چاہیے، یہ فہرست، لمبی فہرست۔ ابھی مولانا یوسف صاحب اللہ جزائے خیر دے ملاقات کے لیے آئے، بڑے ہیں لیکن وہ خود میرے پاس آئے، اللہ آپ کا مقام اور بڑھائے۔ آپ نے آ کر یہاں کی ایک شادی کا تذکرہ کیا، دل باغ باغ ہو گیا سن کر کہ ایک خاتون یہاں کی عالمہ ہیں، وہ اتنی سادگی سے نکاح کی کہ یہاں کے اخبار والوں نے بھی اس کو چھاپا ہے، اور اس کا خود دعوت نامہ، وہ خود اپنے ہاتھ سے جو خط لکھی تھی، دعوت دینے کا جو طریقہ تھا، جس طریقے سے احادیث کا استدلال کرتے ہوئے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسی خواتین کی عمر دراز کرے، اور دیگر خواتین کو بھی ویسے ہی اللہ سے ڈرنے والا اور سیدھی سادی زندگی گزارنے والا بنائے۔ شادیاں آسانی کے بجائے مشکل ہوتی جا رہی ہیں، شادی کا خرچ، فنکشن ہال کا خرچ، کھانے پینے کا خرچ، جہیز، سب ملا کر سیدھی سادی جسے ہم کہہ رہے ہیں 10 لاکھ ہو رہے ہیں، منیمم 10 لاکھ ہو رہے ہیں۔ کہاں سے لائیں گے لوگ؟ ہر بچے کے لیے 10 لاکھ کہاں سے لائے گا باپ؟ یہ باطل طریقہ۔ اب اس کے بعد جائے گا سود کے دروازے پر، بینک سے گیا لون لیا، گھر رہن رکھ دیا، گھر چلا گیا، روڈ پہ آ گیا، گھر کرائے کو ادا نہیں کر رہا، بعد میں ڈپریشن میں آ گیا، بیمار ہو گیا، شوگر آ گیا، فلاں آ گیا۔ باپ احساس ہے ہم کو اس کا کہ ہماری وجہ سے کس کو کیا کیا نقصان پہنچ رہا ہے؟ احساس ہے؟ نہیں، کوئی احساس نہیں ہے ہمیں۔ تو اس سے بچیں، یہ معاشرے کے لیے ناسور ہے، یہ معاشرے کی بیماری ہے جسے علماء اکرام بھی تھپک رہے ہیں۔ معاف کرنا، علماء اکرام بھی جا کر کھا رہے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں کھینچ رہے ہیں، وہاں یہ نہیں پوچھتے لڑکی کا باپ کہاں سے لا کے کھلایا، اس کی آمدنی کتنی ہے، کتنے خرچے، کیسے اس نے یہ پیسہ خرچ کیا۔ نہیں، کھانے کو مل رہا ہے، کھا کے آ جاؤ، ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہاں بج رہا ہے، اسٹیج پر ڈانس ہو رہا ہے، میوزک لگی ہوئی ہے، انہیں بجا لے رہے ہیں، ہم دستر پہ، ہمارے کیا کرنے کا، انہیں وہاں بجا لے رہے، بجا لینے کو۔ کیمرہ لے کے آیا، ارے مول صاحب تم مسجد میں تو کیمرہ استعمال کرتے، فنکشن ہال میں استعمال کرے تو گناہ۔ ارے بیوقوف، فنکشن ہال میں استعمال کرنا گناہ اس لیے ہے کہ وہ صرف تیری فوٹو نہیں لیتا ہے، جا کے تیری ماں بہن کی بھی تو فوٹو لیتا ہے اندر جا کے، وہ سارے لوگ بیٹھ کے دیکھتے ہیں، ان کی بیوی ویسی ہے، اس کی بہن ایسی ہے، سب تمہارا کچا چھٹا نکل جا رہا ہے۔ جو تم پردہ کہہ رہے ہو، وہاں جو کیمرہ لگا کے رکھا ہوا ہے وہ سب۔ اور ہماری خواتین، معاف کرنا یہ بھی غلطی ہماری خواتین کی ہے، اور بن سنور کے بیٹھتی ہے، کیمرہ رہا ہے تھوڑا صاف کر لو، پاؤڈر نہیں چلا جائے، پسینہ آ رہا ہے وہ صاف کر لو، میک اپ جو نا محفوظ رہے، وہ میک اپ نہ جائے، گھر سے نکلتی برقع غائب۔ جب شادی کا لباس پہن لیتی ہیں، دعوت میں جانے کے لیے نکلتی ہیں تو برقع ہی نہیں پہننا، کیوں؟ پورا سیٹ اپ چینج ہو جائے گا، گیٹ اپ چلا جائے گا، ایسے ہی جاؤ زندگی بھر برقع۔ شادی میں کون پرمیشن دے دیے تم کو کھلا پھرنے کے لیے، آزادی کے ساتھ گھومنے کے لیے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کی ایک بیماری حسد ہے، اور بھی بہت سی چیزیں آپ خود یہاں علماء مولانا نے یہاں پہ گنائی، کئی ایک چیزیں گنائی ہیں، میں اس پر تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر ہی بتاتا ہوا چاہوں گا، تقریباً 1 گھنٹہ ہونے جا رہا ہے، میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ حسد ایک بیماری ہے ہمارے معاشرے کی، جو پورے معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کرنے والی بیماری ہے، پورے معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کرنے والی۔ دیکھیے، بعض بیماریاں ایسی ہیں یا بعض برائیاں ایسی ہیں جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، اس کا نقصان صرف اسی کو پہنچتا ہے، کسی اور کو نقصان
نہیں پہنچتا ہے، لیکن کچھ ایسی برائیاں ہیں جس کا نقصان اس کے ساتھ ساتھ سارے معاشرے کو پہنچتا ہے۔ ان میں سے ایک حسد ہے، ان میں سے ایک حسد۔ حسد کا کیا معنی ہے؟ آپ کے ہاتھ پہ اچھی گھڑی ہے، کہاں سے لایا کہ یہ گھڑی، اس کے پاس یہ گھڑی نہیں رہنا، چلے جانا۔ میں ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں، گاڑی ہے، گھر ہے، جائیداد ہے، فون ہے، فلاں ہے، اولاد ہے، خوبصورتی ہے، طاقت ہے، صحت ہے، کئی ایک چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ حسد کرتے ہیں، لوگ حسد کرتے ہیں۔ خواتین میں تھوڑا زیادہ ہی رہتا، خواتین میں حسد کا تھوڑا حصہ زیادہ ہی رہتا، دوسروں سے حسد کرنے کے لیے۔ حسد کیا معنی ہے؟ جلنا۔ کیا جلنا؟ اندر کا اندر دل کو جلا لینا۔ کس بنیاد پر؟ جو نعمت اللہ نے کسی اور کو دی ہے، خود کو نہ ملنے پر اندر اندر تقدیر سے شکوہ، اللہ سے شکوہ، اللہ مجھے کیوں نہیں دیا، اسے کیوں دے دیا؟ کیا قسمت بن گئی دیکھو اس کی، کیسے تھے یہ لوگ، کہاں پہنچ گئے۔ ہاں، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے نا، ان کو بھی تو اللہ نے دیا، تم کو نہیں دیا تو اللہ نے نہیں دیا۔ کسی کو اگر اللہ نے نوازا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حسد دوسروں کے پاس سے نعمت کے ختم ہو جانے کی آرزو کرنا، نہیں رہنا اس کے پاس، اور اس سے آگے ایک مرحلہ کیا ہے، اس کے پاس سے چلے جا کے میرے پاس آ جانا، اس کے پاس نہیں رہنا، وہ چیز میرے پاس آ جانا، وہ گاڑی میرے پاس آ جانا، وہ بنگلہ میرے پاس آ جانا، ایسی میرے پاس دولت ایسی آ جانا، ان فقیر ہو جانا، روڈ پہ آ جانا۔ کرتے کہ نہیں کرتے ہم ایسی تمنا ورزی؟ کرتے ہیں۔ یہ حسد، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ اب وہاں سے غیبت شروع ہوتی ہے، کانا پھوسی شروع ہوتی ہے، چغلیاں شروع ہوتی ہیں، جاسوسی شروع ہوتی ہے، اس کے بعد آگے بڑھ کر جادو۔ اب انسان دیکھتا ہے کہ بھئی اس کی نعمتیں، یہ تو مست پھر رہا ہے، کر رہا ہے، کیا کرو؟ جادو کراؤ۔ جادوگروں کے در پر جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہوئے جادو کروا دیتے ہیں۔ اب وہ جادو میں ملوث ہو کر اگر وہ ایمان والا رہا، اللہ سے ڈرنے والا رہا تو قرآن سے علاج کرا لیتا ہے، نہیں ہے تو پھر بھی وہ بھی شرک کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ آپ کی وجہ سے آپ بھی کفر کیے، اسے بھی شرک کے راستے پر، کفریہ راستے پر آپ نے ڈال دیا، اور جو تکلیف اٹھایا وہ تو الگ ہی ہے، جو پیسہ خرچ کیا وہ الگ ہی ہے، اور نوبت وہاں تک نہیں رکتی ہے، اس کے بعد لڑائی جھگڑے، قتل بھی کر دیتے حسد کی وجہ سے۔ یہ حسد پورے معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے، پورے معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور معاف کرنا، عام طور پر غیروں میں نہیں ہوتا ہے، حسد اپنوں کے درمیان ہی زیادہ ہوتا ہے۔ بھائی سے بھائی کو حسد ہوتا ہے، بھاوت کو ننند سے حسد ہوتا ہے، ننند کو بھاوت سے حسد ہوتا ہے، پڑوسی کو پڑوسی سے حسد ہوتا ہے، رشتہ داروں ہی میں زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ غیر کو تو نہیں معلوم، دور رہنے والے کو تو نہیں معلوم کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ کس کو معلوم؟ جو آپ کے ساتھ روزانہ اٹھتا بیٹھتا ہے، روزانہ ساتھ میں رہتا ہے، روزانہ آپ کو دیکھتا ہے، اسی کو تو معلوم ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے، تبھی تو وہی حسد کرے گا۔ تو یہ حسد آپس میں دوریاں بڑھا دیتا ہے، رشتے توڑ دیتا ہے، رشتے توڑ دیتا ہے۔ پتہ ہے رشتے توڑنے کی سزا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کا رشتہ خود اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ، جو مجھے جوڑے اس کو تو جوڑ کر رکھ، جو مجھے توڑ دے تو اس کو توڑ دے۔ اور رشتے جوڑنے کی بڑی فضیلت ہے، یہاں تک کہ رشتے جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی گئی، صرف اور صرف رشتے جوڑنے کے لیے، صرف اور صرف رشتے جوڑنے کے لیے۔ تو یہ حسد ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو ہر ایک میں، معاف کرنا، علماء کے اندر بھی پائی جاتی ہے، علماء کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ یہ عالم صاحب بہت آگے بڑھ جا رہے ہیں، کیا بات ہے، گاڑی آ گئی، بنگلہ آ گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، نام اتنا اوپر چلا گیا، ہم اتنے سال سے فلاں نہیں کرے، یہ نہیں کرے۔ حسد شروع علماء کے اندر بھی، عوام کے اندر بھی، مالداروں میں بھی، غریبوں میں بھی، عورتوں میں بھی، مردوں میں بھی، ہر ایک میں یہ چیز عام ہے۔ پورا معاشرہ حسد کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، ایک دوسرے سے حسد۔ اس سے پاک کریں اپنے دل کو، اپنے دل کو پاک صاف کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے نتیجہ خود اپنے آپ کا کیا ہوگا۔ ایک روایت جسے امام البانی نے دوسرے طرق سے ثابت کرتے ہوئے حسن کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والحسد فإن الحسد تأکل الحسنات،
کہ دیکھو بچو حسد سے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ دوسرا آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے جس سے آپ حسد کر رہے ہیں، لیکن آپ کا ثواب ضائع ہو جا رہا ہے، آپ کا یہ ثواب ضائع ہو جائے۔ نماز میں ٹھہرے، تم کیا کر رہا تھی، کہاں گیا تھی، کیا نہیں کرا، یہ سوچ میں لگے ہوئے آپ کی پوری سوچ اس کو نقصان پہنچانے میں لگی ہوئی ہے۔ اس حسد کی وجہ سے آپ کا دل دماغ اللہ کی عبادت میں خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں ہے، اس حسد کی وجہ سے آپ کی ساری عبادتیں رائگاں جا رہی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، کوئی بھی قوم، کوئی بھی لوگ، پورے لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کریں گے۔ اگر آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے رہیں گے، اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ہم نہیں کریں گے لیکن سامنے والا ہم سے کرے گا، تو اس کے بھی کچھ آداب بتائے گئے۔ یوسف علیہ السلام کو جانتے ہیں آپ، کون حسد کیا تھا ان سے؟ سگے بھائیوں نے حسد کیا تھا۔ کون حسد کیا تھا؟ بھائیوں نے۔ والد نے کیا نصیحت کی تھی؟ بھائیوں کو مت بتانا، بھائیوں کو مت بتانا۔ کیوں؟ وہ حسد کریں گے تم سے، وہ تم سے حسد کریں گے۔ اللہ نے اگر آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو ضروری نہیں ہے اس کو لوگوں کے سامنے لا کے بتانا، اور بالخصوص خواتین، اللہ نے اگر آپ کو زیور دیا ہے، اچھی چیزیں، صلاحیتیں دی ہیں، اور گھر کے اندر آپ شوہر کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا رہتی ہیں، پڑوسن کے کان میں بتانے کی، اس کے آنکھوں کے سامنے دکھانے کی سے حسد شروع ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے اس نعمت کا اظہار وہاں کرنا چاہیے جہاں کرنے سے لوگ حسد کرنے والے نہیں ہیں۔ ورنہ اپنے سگے لوگ، سگا بھائی حسد کر سکتا ہے، سگی بہن حسد کر سکتی ہے، سگے لوگ، قریبی لوگ حسد کر سکتے ہیں، تو ایسی نعمتوں کا اظہار جہاں لوگ حسد کرنے والے نہیں کرنا ہے۔ ہاں، قرآن میں اللہ نے جو کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو نعمت دی ہے تم اس کا اظہار کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے اس کو استعمال کرو۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، اچھے کپڑے پہنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اچھی نعمتیں دی ہے تو اس کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ تعالیٰ ضرور اس شکر گزاری کے بدلے میں بہت اضافہ کرے گا، لیکن لوگوں کی نظروں سے بچا کر، لوگوں کی نظروں سے۔ اور نظر بد بھی تو ایک خطرناک چیز ہے، اس نظر بد سے اچھا خاصا صحت مند آدمی بیمار ہو جائے گا اور اچھا خاصا اونٹ ہانڈی میں پہنچ جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ آدمی مر بھی سکتا ہے۔ نظر حسد کی شروعات ہے۔ حسد جب شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نظر بد لگتی ہے، ماں اتنا مال آ گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ ہاں، بچیوں کے رشتے کے معاملے میں بھی حسد ہوتا ہے۔ رشتہ لگا تو فٹ کے ساتھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے دوسروں کو۔ ہماری بچی کا انجینئر سے رشتہ لگ گیا، آج ہماری بچی کا نہیں لگا، تمہاری بچی کا لگ گیا، ایسا کیسا لگ گیا؟ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو ایسے بہت سی چیزیں بیان کرنے کے لیے کتنا، میں نے کہا جیسے شروع میں کہ ایسے بہت سی چیزیں ہیں معاشرے کے اندر جو پائی جاتی ہیں، اندر ہی اندر سے معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ اسی طرح معاشرے کے اندر پائی جانے والی بیماریوں میں ایک بیماری یا ایک برائی ہے جو غیبت ہے، اور اسی طرح ناانصافی اور ظلم ہے، اور مال کو باطل طریقے سے کھانے کے بہت سے طریقے ہیں۔ وقت تو میرا ہو چکا ہے، مختصراً ترتیب وار میں آپ کے سامنے بتا دوں۔ معاشرے کے اندر تجارت انسان کی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ آپ کیا مولانا، کیا بولے بھائی، اب کیا مولانا تجارت بھی نہیں کرنا؟ ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تاجر لوگ قیامت کے دن فاجر بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ فاجر کس کو کہتے ہیں؟ گنہگار کو، بدکار کو۔ کیوں بھائی، کیوں ایسا اٹھایا جائے گا؟ بزنس میں سب جائز ہے، دین کو نکو لاؤ مولانا، تمہارا دین مسجد میں رکھ لو مولانا۔ کون بولتے ہیں؟ یہ ہمارے تاجر لوگ کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ ہمارے تاجر لوگ کہتے ہیں۔ وارہندو بھائی، یہ سب بزنس میں نہیں چلتا۔ بزنس میں کرنا ہے تو جھوٹ بھی بولنا پڑے گا، بزنس کرنا ہے تو کانٹے میں ڈنڈی بھی مارنا پڑے گا، بزنس کرنا ہے تو لون بھی لینا پڑے گا، بزنس کرنا ہے تو کسی کا نقصان بھی کرنا پڑے گا، تبھی تو بزنس چلے گا، ورنہ کیا بند کر کے بیٹھو بول رہے ہیں آپ؟ یہ ہمارے لوگوں کا ڈائلاگ ہے، ڈائلاگ ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے، بلکہ ہے کہ نہیں حقیقت؟ مارکیٹ جیسا چل رہی ہم ویسا چلے تو مارکیٹ میں رہ سکتے، ورنہ نہیں رہ سکتے ہم لوگ، ہے کہ نہیں؟ جھوٹ بولنا ہے تو مارکیٹ میں چل سکتے ہیں، دھوکہ دینا ہے تو مارکیٹ میں چل سکتے ہیں، ورنہ نہیں چل سکتے۔ کل ہی ایک صاحب مجھے فون کیا،
مولانا میں یہاں آ کے سعودی میں رہا تھا کئی سال، یہاں آ کے دکان لگایا، یہاں سارے لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں اور اچھا چل رہے ہیں۔ اب میں ڈنڈی مار سکتا ہوں، مارنا چاہا تو میں بھی چل سکتا ہوں، لیکن میرا دل گوارا نہیں کر رہا، میں دکان اٹھا کے پھر سے واپس باہر چلے جانا چاہ رہا ہوں۔ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ میں نے کہا نیکی اور پوچھ جائیے، ایسی بزنس ایسی تجارت کرنے سے بہتر ہے آپ چلے جائیے۔ یہ بزنس تو تاجروں کو چاہیے۔ اور ایک اور تجارت کی بات آ گئی، زمینوں کا جو معاملہ ہے، خاص طور پہ خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے، زمین کا ٹوکن پر بہت زیادہ خرید و فروخت ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار خاص طور پہ راتوں رات لکھپتی بنا دیتا ہے، راتوں رات روڈ پتی بنا دیتا ہے، راتوں رات آدمی لکھپتی بن جاتا ہے، راتوں رات روڈ پہ بھی آ جاتا ہے۔ ٹوکن پہ کاروبار کیا بولتے ہیں آپ کے پاس اس کو نہیں معلوم، بیانہ بولتے، تو بیانہ ہے، بیانہ دے دیے، اس کے بعد 4 دن کے بعد دوسری پارٹی ڈھونڈنا شروع کر دیے، بیچ دیے، اس کے بعد اس کو لا کے اس کے پیسے دے دیے، بچا پورا مال اپنا، اوپر کی ملائی پوری اپنی۔ حلال ہے یہ ملائی؟ کس نے کہا حلال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تجارت میں خرید و فروخت اس وقت تک نہیں بیچنا جب تک کہ آپ پوری طرح اس کے مالک نہ بن جائیں، پوری طرح اس کے مالک۔ کیا بیانہ کر لینے سے آپ اس کے مالک ہو جاتے ہیں؟ آپ وہاں پر اپنا کام شروع کروا سکتے ہیں؟ آپ اس کو وراثت میں اگر آپ مر جائیں تو کیا وہ زمین آپ کی وراثت میں تقسیم کی جا سکتی ہے؟ نہیں نا، جس کی زمین ہے وہ دے گا۔ ارے تیرا باپ پورے پیسے نہیں دیا تھا، میری زمین ہے، چھوڑے گا؟ وہ تو نہیں چھوڑے گا۔ جب آپ کی زمین بنی نہیں تو پھر بیچ رہے کیسے اس کو؟ معاف کرنا، بہت بڑی حقیقت ہے، یہ کڑوی حقیقت ہے۔ بہت سے لوگ کروڑ پتی بن گئے، اس کے اندر کروڑوں پیسہ کما لیا ہے۔ اب حلال حرام کا فتویٰ ان کا دل جانے، حلال حرام کا فتویٰ ان کا دل جانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بھی کہا، استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ لو یہ حلال ہے یا حرام ہے، تمہارا دل خود گواہی دے دے گا۔ اب اس کے بعد دل پہ اگر زنگ چڑھ گیا ہے تو فتویٰ نہیں دے سکتا ہے۔ دل پہ اگر زنگ چڑھ گیا ہے تو دل فتویٰ نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن یہ تجارت اور اس طرح کے بہت سے، زمین میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی قسمیں اس طرح کی تجارت میں جہاں آدمی مالک بننے سے پہلے ہی اس چیز کو بیچ دیتا ہے، یہ جائز نہیں، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ یہ پورے معاشرے کی بیماری ہے، یہ پورے معاشرے میں چل رہا ہے، مارکیٹ میں ایسے ہی چل رہا ہے۔ مول صاحب تم نئی بات کر رہے ہیں کیا؟ ایسا کرے بغیر بزنس نہیں ہوتا، ایسا کرے تو چلتا، پورے پیسے میں کہاں سے لا کے دوں؟ میں بیچ کے لا کے دوں گا نا اس کو۔ تو آپ بیچ سکتے کب؟ جب آپ کی بنے گی تب، جب تک وہ آپ کی نہیں بنی تب تک آپ بیچ نہیں سکتے، جب تک آپ اس کے مالک نہیں بنے تب تک۔ اب اس کے لیے پچھلے فقہ کی کتابیں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس زمانے کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ یہ اڑتا ہوا پرندہ میرا ہے، لے لو، اڑتا ہوا پرندہ آپ پکڑ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، وہ آپ کا ہے، کیا گارنٹی ہے کس کا ہے کہ نہیں معلوم۔ تو جس طرح وہ مثال اس وقت دی جاتی تھی، اور آج زمینوں کا کاروبار بھی اسی طرح ہے۔ مچھلی سمندر میں یا تالاب میں، یہ جتنی مچھلیاں میری ہے، کیا بھروسہ تمہاری ہے کتنی ہے، زندہ ہے، مر گئی، بڑی ہوئی، چھوٹی ہوئی، سائز کیا ہے، ویلیو کیا ہے، اس کا ریٹ کیا لگے گا، کیسے آپ اس کا اندازہ لگائیں گے؟ اب درختوں پر پھل لگتے ہیں، آم کا سیزن آیا، لوگ کیا کرتے ہیں؟ پورا باغ لے لیتے ہیں، گتے پر لے لیتے ہیں، آندھی آئی، راتوں رات پورا باغ صاف ہو گیا، بیانے پر بات ہو گئی تھی۔ اب ارے ہم کو نہیں معلوم بھائی آندھی ہے، ہم کیا کیسے لا کے دینا پورا پیسہ؟ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، وہاں لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ سمجھیے اس مثال کو، وہاں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ مالک جو درختوں کا ہے وہ کہتا ہے نہیں، اگریمنٹ ہو گیا تھا، تم پورے پیسے دینا۔ یہ بولتا میں لیا ہی نہیں، آما پورے گر گئے، میں کہاں سے لا کے دوں؟ اسی لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک تم مالک نہیں بنے تب تک اس کو مت بیچو، جب تم مالک بن گئے، اپنے کنٹرول میں پوری طرح لے لیے، تب اس کو بیچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے بس آ رہا ہے، آنے دو۔ تو یہی طریقہ ہے مال کا، یہ اور بھی بہت سے راستے ہیں، کیش بیک ہے، لون ہے، فلاں ہے، کہاں سے آ رہا ہے بس آنے دو، آ رہا ہے۔